السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ سب کا ہماری اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں UGC نیٹ اردو کے 7ویں یونٹ سے اردو کے اہم ناقدین کے تعلق سے۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارا ہے، شعر کو خیالی باتوں کا مجموعہ اور گلزار فصاحت کا پھول کس نے کہا ہے؟ محمد حسین آزاد نے شعر کو خیالی باتوں کا مجموعہ اور گلزار فصاحت کا پھول کہا ہے۔ محمد حسین آزاد کا یہ خیال ہے۔ اگلا سوال ہے، ہمارا شاعر اپنے ملک کی چیزوں کو نظر انداز کر کے ملک سے باہر نظر دوڑاتا ہے۔ اسے دجلہ و فرات تو نظر آتے ہیں، گنگا و جمنا دکھائی نہیں دیتے۔ کس کا قول ہے؟ کون کہتا ہے کہ ہمارا شاعر اپنے ملک کی چیزوں کو نظر انداز کر کے ملک سے باہر نظر دوڑاتا ہے؟ اسے دجلہ و فرات تو نظر آتے ہیں، گنگا و جمنا دکھائی نہیں دیتے۔ یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے۔ محمد حسین آزاد نے یہ کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، جو کیفیت وہ یعنی شاعر آپ اٹھاتا ہے، اس کے لیے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کیسے لفظ ہوں اور کس طرح انہیں ترتیب دوں تاکہ جو کیفیت اس کے دیکھنے سے میرے دل پر طاری ہے وہی کیفیت سننے والوں کے دل پر چھا جائے۔ یہ تنقیدی نظریہ کس کا ہے شاعر کے تعلق سے؟ کہ جو کیفیت وہ یعنی شاعر آپ اٹھاتا ہے، اس کے لیے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کیسے لفظ ہوں اور کس طرح انہیں ترتیب دوں تاکہ جو کیفیت اس کے دیکھنے سے میرے دل پر طاری ہے وہی کیفیت سننے والوں کے دل پر چھا جائے۔ تو یہ محمد حسین آزاد کا یہ قول ہے۔ نگارستان فارس اور سخندان فارس، یہ کس کی کتاب ہے؟ ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ نگارستان فارس اور سخندان فارس۔ ان کے مصنف کا نام محمد حسین آزاد ہے۔ محمد حسین آزاد کی تصنیف کرتا یہ کتابیں ہیں۔ کس نے کہا کہ آزاد کے دماغ تک انگریزی لائنوں کی روشنی نہیں پہنچی ہے؟ آزاد کے تعلق سے یہ کس کا خیال ہے کہ آزاد کے دماغ تک انگریزی لائنوں کی روشنی نہیں پہنچی ہے؟ کلیم الدین احمد کا یہ خیال ہے کہ آزاد کے دماغ تک انگریزی لائنوں کی روشنی نہیں پہنچی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، شعر ایک الہامی شے ہے، یہ کس کا ماننا ہے؟ شعر کو ایک الہامی شے کون مانتا ہے؟ محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد کے نزدیک شعر ایک الہامی شے ہے۔ کون وزن اور قافیہ کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتا ہے؟ وزن اور قافیہ کو شعر کے لیے الطاف حسین حالی ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ حالی کا ماننا ہے کہ شعر کے لیے وزن اور قافیہ کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کے رد میں کون سی کتاب لکھی گئی؟ خواجہ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی کتاب مقدمہ شعر و شاعری۔ اس کے رد میں کون سی کتاب لکھی گئی تھی؟ اس کے رد میں ہماری شاعری، یہ مسعود حسن رضوی نے لکھا تھا۔ مسعود حسن رضوی نے ہماری شاعری، یہ مقدمہ شعر و شاعری کے رد میں یہ کتاب لکھی تھی۔ مقدمہ شعر و شاعری تنقید میں اپنی مثال آپ ہے، یہ کس نے کہا؟ مقدمہ شعر و شاعری کے تعلق سے مقدمہ شعر و شاعری تنقید میں اپنی مثال آپ ہے، یہ ابو اللیث صدیقی نے کہا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری تنقید میں اپنی مثال آپ ہے۔ مولود شریف تریاق مسموم علم طبقات الامراض کے مصنف، ان تینوں کتابوں کے مصنف کا نام حالی ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی یہ تینوں کتابیں ہیں، مولود شریف، تریاق مسموم اور علم طبقات الامراض۔ اگلا سوال ہے، اپنے زمانے، اپنے ماحول، اپنے حدود میں حالی نے جو کچھ کیا وہ بہت تعریف کی بات ہے۔ وہ اردو تنقید کے بانی تھے اور اردو کے بہترین نقاد بھی۔ خواجہ الطاف حسین حالی کے تعلق سے یہ کس نے کہا ہے کہ اپنے زمانے، اپنے ماحول، اپنے حدود میں حالی نے جو کچھ کیا وہ بہت تعریف کی بات ہے۔ وہ اردو تنقید کے بانی تھے اور اردو کے بہترین نقاد بھی۔ تو یہ کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔
پھر اگلا سوال ہے، حالی ہماری شاعری کے مجدد اور تنقید کے مجتہد ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ حالی کے تعلق سے، حالی ہماری شاعری کے مجدد اور تنقید کے مجتہد ہیں، یہ کہنے والے ہیں شوکت سبزواری۔ شوکت سبزواری کا یہ کہنا ہے، حالی ہماری شاعری کے مجدد اور تنقید کے مجتہد ہیں۔ اگلا سوال ہے، سید امام عصر، سید امداد امام عصر، جن کو ہم سید امام عصر کے نام سے، امام عصر کے نام سے جانتے ہیں، امداد امام عصر، ان کی پیدائش کب ہوئی؟ سید امداد امام عصر کی پیدائش 1849 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی اور ان کا انتقال 1934 میں ہوا تھا۔ امداد امام عصر کی پیدائش 1849 میں پٹنہ میں ہوئی اور 1934 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ 1934 میں ان کا انتقال ہوا تھا، یعنی لگ بھگ 1849 میں یہ پیدا ہوئے اور 1934 میں انتقال کیا۔ غیر محصل اشخاص بہت سے صنائع بدائع کو ضروریات شاعری سے شمار کرتے ہیں، لیکن اہل مذاق سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ایسے ڈھکوسلوں کو شاعری سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ کس نے یہ کہا کہ غیر محصل اشخاص بہت سے صنائع بدائع کو ضروریات شاعری سے شمار کرتے ہیں، لیکن اہل مذاق سے پوشیدہ نہیں کہ ایسے ڈھکوسلوں کو شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ امداد امام عصر کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ ماننا ہے۔ کاشف الحقائق، کتاب الاسمار اور معیار الحق، ان کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ کاشف الحقائق، کتاب الاسمار اور معیار الحق، ان کے مصنف کا نام امداد امام عصر ہے۔ امداد امام عصر کی لکھی ہوئی یہ تینوں کتابیں ہیں، کاشف الحقائق، کتاب الاسمار اور معیار الحق۔ امداد امام عصر نے کاشف الحقائق میں کس کا تقابلی مطالعہ پیش کیا ہے؟ امداد امام عصر نے امرؤ القیس کا میر اور غالب سے تقابلی مطالعہ پیش کیا ہے۔ کاشف الحقائق میں امداد امام عصر نے امرؤ القیس کا میر اور غالب سے مقابلہ کیا ہے، کاشف الحقائق میں۔ لاریب شاعر اخلاق آموزی کا بہترین ذریعہ ہے، کس کا خیال ہے؟ کس کا یہ کہنا ہے کہ لاریب شاعر اخلاق آموزی کا بہترین ذریعہ ہے؟ امداد امام عصر کا یہ ماننا ہے، لاریب یعنی جس میں کوئی عیب نہ ہو، لاریب شاعر اخلاق آموزی کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی ایسا شاعر جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اس سے اخلاق سیکھنے کا وہ بہترین ذریعہ ہے، امداد امام عصر کا یہ ماننا ہے۔ شبلی نعمانی کی پیدائش کب ہوئی؟ شبلی نعمانی کی پیدائش 1857 میں اعظم گڑھ میں ہوئی اور ان کا انتقال 1914 میں ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ ہے۔ شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی، ان کی پیدائش 1857 میں ہوئی اور ان کا انتقال ہوا تھا 1914 میں اعظم گڑھ میں۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ ہے۔ شبلی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا؟ شبلی کو 1894 میں 1894 میں شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ شبلی نے دارالمصنفین کب قائم کیا؟ شبلی نے 1914 میں دارالمصنفین قائم کیا تھا اور 1914 ہی ان کے وصال کے بھی سال ہیں۔ 1914 میں شبلی نے دارالمصنفین قائم کیا تھا۔ شبلی کی شعر العجم کتنی جلدوں میں ہے؟ شبلی کی لکھی ہوئی شعر العجم کل 5 جلدوں میں ہے۔ شبلی نے محاکات کے لیے کس چیز کو ضروری قرار دیا؟ شبلی نے محاکات کے لیے تخیل یعنی امیجینیشن کو ضروری قرار دیا ہے۔ علامہ شبلی، یہ شعر العجم کس کی کتاب ہے؟ علامہ شبلی نعمانی کی، اور شعر العجم شبلی نعمانی کی جو کتاب ہے یہ 5 جلدوں میں ہے۔ اور شبلی نے محاکات کے لیے تخیل یعنی امیجینیشن کو ضروری قرار دیا ہے۔ احتشام حسین کی پیدائش کب ہوئی؟ اگلا سوال، احتشام حسین 1912 میں اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1972 میں الہ آباد میں ہوا۔ احتشام حسین کی پیدائش 1912 میں اعظم گڑھ میں ہوئی اور 1972 میں الہ آباد میں ان کا انتقال ہوا تھا۔
اگلا سوال ہے، احتشام حسین تنقید میں کس نظریے کے قائل ہیں؟ احتشام حسین تنقید میں سائنٹیفک نظریے کے قائل ہیں۔ احتشام حسین تنقید میں سائنٹیفک نظریے کے قائل ہیں۔ جو نقاد صرف جمالیات پر نظر رکھتے ہیں اور سماجیات کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ پورے طور پر تنقید کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کس کا یہ کہنا ہے کہ جو نقاد صرف جمالیات پر نظر رکھتے ہیں اور سماجیات کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ پورے طور پر تنقید کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ احتشام حسین کا یہ قول ہے، ان کا یہ ماننا ہے۔ ایک خیال جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو، شدت احساس کے ساتھ مخصوص فنی طریقہ اظہار کے ساتھ پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے۔ کس کا یہ خیال ہے کہ ایک خیال جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو، شدت احساس کے ساتھ مخصوص فنی طریقہ اظہار کے ساتھ پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے۔ یہ ان کا احتشام حسین کا یہ خیال ہے، احتشام حسین کا یہ ماننا ہے۔ تنقیدی حاشیے، تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، اس کے مصنف کون ہیں؟ یہ کتابوں کے نام کافی اہم ہیں۔ تنقیدی حاشیے، تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ان تینوں کتابوں کے مصنف کا نام احتشام حسین ہے۔ احتشام حسین کی لکھی ہوئی یہ تینوں کتابیں ہیں۔ تنقید اور عملی تنقید، اردو کہانی کے مصنف کون ہیں؟ ان کے مصنف احتشام حسین ہے۔ تنقید اور عملی تنقید، اردو کہانی کے مصنف احتشام حسین ہیں۔ احتشام حسین کی تصنیف ویران ساحل اور سمندر کیا ہے؟ ویران افسانوی مجموعہ ہے اور ساحل اور سمندر سفر نامہ۔ احتشام حسین کا لکھا ہوا ساحل اور سمندر یہ سفر نامہ ہے، اور ویران یہ احتشام حسین کا افسانوی مجموعہ ہے۔ جب احتشام حسین اس طرز میں لکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھی خوش فعلیاں کر رہا ہو۔ یہ کس کا قول ہے؟ احتشام حسین کے تعلق سے یہ کون کہتا ہے کہ جب احتشام حسین اس طرز میں لکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھی خوش فعلیاں کر رہا ہو؟ یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ اگلا سوال ہے، کلیم الدین احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ کلیم الدین احمد 1908 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے اور 1983 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام عظیم الدین تھا۔ یہ ان کے والد ایک شاعر اور عالم تھے۔ کلیم الدین احمد 1908 عیسوی میں پٹنہ میں پیدا ہوئے اور 1983 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے والد عظیم الدین ایک شاعر اور ایک عالم تھے۔ کلیم الدین احمد نے اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ کلیم الدین احمد نے لندن اور کیمبرج سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ کلیم الدین احمد نے اعلیٰ تعلیم لندن اور کیمبرج سے حاصل کی تھی۔ اگلا سوال ہے، تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے۔ یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے۔ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کس نے کہا کہ تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے؟ یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے۔ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے۔ یہ کہنے والے کلیم الدین احمد ہیں، ان کا یہ خیال ہے۔ نقاد فرائیڈ کا خوشاچی ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد۔ وہ فرائیڈ اور مارکس دونوں کے نظریوں میں سے کچھ مفید باتیں لے سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مفید اور غیر مفید، درست اور نادرست کو سمجھتا ہو۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم ادب کو ادب سمجھیں اور اسے ادب کی حیثیت سے جانچیں۔ یہ قول ہے، ایک بتانا ہے کہ یہ کس کا قول ہے کہ نقاد فرائیڈ کا خوشاچی ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد۔ وہ فرائیڈ اور مارکس دونوں کے نظریوں میں سے کچھ مفید باتیں لے سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مفید اور غیر مفید، درست اور نادرست کو سمجھتا ہو۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم ادب کو ادب سمجھیں اور اسے ادب کی حیثیت سے جانچیں۔ یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔
میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے۔ کس نے کہا؟ کون کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے؟ تو یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ ادب کی دنیا ایک ہے، اس میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی دنیایں ہیں، خود مختار حکومتیں نہیں۔ شاعر کا مدعا آج بھی وہی ہے جو 1000 برس پہلے تھا، اور فنون لطیفہ کے بنیادی قوانین، شاعری کی اصولی باتیں ساری دنیا میں ایک ہیں۔ یہ کس نے کہا کہ ادب کی دنیا ایک ہے، اس میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی دنیایں ہیں، خود مختار حکومتیں نہیں۔ شاعر کا مدعا آج بھی وہی ہے جو 1000 برس پہلے تھا، اور فنون لطیفہ کے بنیادی قوانین، شاعری کی اصولی باتیں ساری دنیا میں ایک ہیں۔ یہ کہنے والے کلیم الدین احمد ہیں۔ حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی۔ شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی؟ شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں۔ تو یہ کہنے والے کلیم الدین احمد ہیں۔ اگلا سوال پھر ہے، ادب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن فطرت۔ یہ کس نے کہا کہ ادب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربہ اور حسن فطرت؟ یہ کلیم الدین احمد نے یہ بھی کہا ہے۔ عملی تنقید، تنقید کی بھول بھلیا، ادبی تنقید کے اصول، اقبال ایک مطالعہ، میری تنقید ایک بازدید، قدیم مغربی تنقید، سخنہائے گفتی، ان کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ یہ کتابیں کلیم الدین احمد کی ہیں۔ عملی تنقید، تنقید کے بھول بھلیا، ادبی تنقید کے اصول، اقبال ایک مطالعہ، میری تنقید ایک بازدید، قدیم مغربی تنقید، سخنہائے گفتی، یہ کتابیں کلیم الدین احمد کی لکھی ہوئی ہیں، جو کافی اہم سوال ہیں۔ اپنی تلاش میں، یہ کیا ہے؟ یہ کلیم الدین احمد کی خود نوشت سوانح ہیں۔ اپنی تلاش میں، کلیم الدین احمد کی خود نوشت سوانح ہے، اپنی تلاش میں۔ آگے پھر سوال ہے، آل احمد سرور کی پیدائش کب ہوئی؟ آل احمد سرور 1911 میں بدایوں میں پیدا ہوئے، اور سن 2002 میں علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ آل احمد سرور 1911 میں بدایوں میں پیدا ہوئے، اور سن 2002 میں علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا، اور سرور ابتدائی تخلص ارشد کیا کرتے تھے۔ آل احمد سرور ابتدا میں اپنا تخلص ارشد کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا تخلص سرور کر لیا تھا۔ گھر والے الو میاں کس کو کہتے تھے؟ گھر والے آل احمد سرور کو الو میاں کہتے تھے۔ الو میاں، یہ آل احمد سرور کے گھر کا نام تھا، الو میاں۔ لوگ ان کو گھر پر الو میاں کہہ کر بلاتے تھے۔ آل احمد سرور کو پدم بھوشن کب ملا تھا؟ آل احمد سرور کو پدم بھوشن اعزاز 1992 میں ملا تھا۔ 1992 کو آل احمد سرور کو پدم بھوشن اعزاز سے نوازا گیا۔ نقاد حیات اور ادب کا نباز ہوتا ہے، وہ اعلیٰ قدروں کا عارف اور اس کا تأثر ہوتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ آل احمد سرور کا قول ہے۔ نقاد حیات اور ادب کا نباز ہوتا ہے، وہ اعلیٰ قدروں کا عارف اور اس کا تأثر ہوتا ہے۔ آل احمد سرور نے یہ کہا ہے۔ ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں۔ یہ کس نے کہا کہ ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں؟ یہ آل احمد سرور نے کہا ہے۔ میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں، نہ اشتراکیت کا پرچار۔ یہ کہنے والے کون ہیں کہ میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں، نہ اشتراکیت کا پرچار؟ یہ آل احمد سرور نے یہ کہا ہے۔ شاعری ذات سے کائنات تک کا سفر ہے۔ کون کہتا ہے؟ شاعری ذات سے کائنات تک کا سفر ہے۔ آل احمد سرور کا یہ ماننا ہے کہ شاعری ذات سے کائنات تک کا سفر ہے۔ اگلا سوال ہے، مقدمہ شعر و شاعری کو
اردو شاعری کے پہلے نشور کا نام کس نے دیا؟ مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کے پہلے منشور کا نام آل احمد سرور نے دیا تھا۔ مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کے پہلے منشور کا نام آل احمد سرور نے دیا تھا۔ آل احمد سرور اس وقت اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں۔ سرور کے تعلق سے یہ کس نے کہا کہ آل احمد سرور اس وقت اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں؟ یہ شمس الرحمن فاروقی نے یہ کہا ہے۔ اردو میں دانشوری کی روایت، تنقیدی اشارے، پہچان اور پرکھ، نظر اور نظریے، تنقید کیا ہے، ادب اور نظریے، نئے پرانے چراغ کے مصنف آل احمد سرور ہیں۔ یہ کتابیں آل احمد سرور کی لکھی ہوئی ہیں۔ کون سی کتابیں ہیں؟ اردو میں دانشوری کی روایت، تنقیدی اشارے، پہچان اور پرکھ، نظر اور نظریے، تنقید کیا ہے، ادب اور نظریے، نظر اور نظریے اور ادب اور نظریے، نئے پرانے چراغ، یہ آل احمد سرور کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ سلسبیل، خواب اور خلش، ذوق جنوں، یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ یہ آل احمد سرور کا شعری مجموعہ ہے۔ انہوں نے شعری مجموعے بھی لکھے ہیں۔ سلسبیل، خواب اور خلش، ذوق جنوں، یہ تینوں شعری مجموعے آل احمد سرور کے ہیں۔ پھر اگلا سوال ہے دانشور اقبال اور فکر روشن، یہ کس کا مضمون ہے؟ دانشور اقبال اور فکر روشن، یہ دونوں آل احمد سرور کے مضامین ہیں۔ دانشور اقبال اور فکر روشن۔ شعر نو، غالب، ماضی، حال اور مستقبل، آخری سلام، ادبی تنقید، مشرقی تنقید، اردو ادب میں رومانی تحریک، ان کے مصنف کون ہیں؟ ان کے مصنف محمد حسن ہیں۔ شعر نو، غالب، ماضی، حال اور مستقبل، آخری سلام، ادبی تنقید، مشرقی تنقید، اردو ادب میں رومانی تحریک، ان کے مصنف کا نام محمد حسن ہے۔ محمد حسن کی لکھی ہوئی یہ ساری کتابیں ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش کب ہوئی؟ شمس الرحمن فاروقی 1935 عیسوی میں اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور سن 2020 عیسوی میں الہ آباد میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ شمس الرحمن فاروقی 1935 میں اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور سن 2020 عیسوی میں الہ آباد میں ان کا انتقال ہوا۔ شمس الرحمن فاروقی کے والد کا نام خلیل الرحمن فاروقی تھا۔ شمس الرحمن فاروقی کس ماہنامہ کے بانی اور مدیر رہے؟ ماہنامہ شب خوں۔ شمس الرحمن فاروقی ماہنامہ شب خوں کے بانی اور مدیر رہے تھے۔ ماہنامہ شب خوں۔ حالی اور آزاد کے تنقیدی تصورات ہماری رہنمائی نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ کس کا یہ ماننا ہے کہ حالی اور آزاد کے تنقیدی تصورات ہماری رہنمائی نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں؟ یہ شمس الرحمن فاروقی کا یہ ماننا ہے۔ لوگ اب فاروقی کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کے تعلق سے یہ کس کا قول ہے کہ لوگ اب فاروقی کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں؟ یہ حسن عسکری کا یہ قول ہے۔ جس تحریر میں موزونیت اور اجمال کے ساتھ جمالی حسن اور ابہام ہوگا وہی شاعری ہوگی، یہ کس کا قول ہے؟ کون کہتا ہے کہ جس تحریر میں موزونیت اور اجمال کے ساتھ جمالیاتی حسن اور ابہام ہوگا وہی شاعری ہوگی، یہ شمس الرحمن فاروقی کا یہ قول ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کو پدم شری اعزاز کب ملا؟ سن 2009 میں شمس الرحمن فاروقی کو پدم شری اعزاز سے نوازا گیا، سن 2009 میں۔ اردو غزل کے اہم موڑ، اثبات و نفی، لفظ و معنی، شعر، غیر شعر اور نثر، تعبیر کی شرح، افسانے کی حمایت میں انداز گفتگو کیا ہے، تنقیدی افکار، عروض آہنگ اور بیان، ان کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ تو ان کتابوں کے مصنف کا نام شمس الرحمن فاروقی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کی لکھی ہوئی یہ کتابیں ہیں: اردو غزل کے اہم موڑ، اثبات و نفی، لفظ و معنی، شعر، غیر شعر اور نثر، تعبیر کی شرح،
افسانے کی حمایت میں انداز گفتگو کیا ہے، تنقیدی افکار، عروض آہنگ اور بیان، یہ شمس الرحمن فاروقی کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ کئی چاند تھے سرے آسماں، یہ کس کا ناول ہے؟ کئی چاند تھے سرے آسماں، یہ شمس الرحمن فاروقی کا لکھا ہوا ناول ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے یہ ناول لکھا تھا، کئی چاند تھے سرے آسماں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 62۔ گوپی چند نارنگ کو پدم بھوشن اور پدم شری اعزاز کب ملا؟ گوپی چند نارنگ کو پدم بھوشن اور پدم شری اعزاز 2004 میں ملا تھا پدم بھوشن، اور 1990 میں ملا تھا پدم شری اعزاز۔ گوپی چند نارنگ کو 2004 عیسوی میں پدم بھوشن اعزاز ملا اور 1990 میں ملا تھا پدم شری اعزاز۔ پدم شری 1990 اور پدم بھوشن 2004۔ ترقی پسندی، جدیدیت، مابعد جدیدیت کے مصنف کون ہیں؟ یہ 3 کتابیں ہیں، ترقی پسندی، جدیدیت، مابعد جدیدیت۔ ان کے مصنف کا نام گوپی چند نارنگ ہے۔ گوپی چند نارنگ کی لکھی ہوئی یہ تینوں کتابیں ہیں، ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت۔ اسلوبیات ایک حربہ ہے، کل تنقید ہرگز نہیں۔ تنقیدی عمل میں اس سے بیش بہا مدد لی جا سکتی ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کس نے کہا کہ اسلوبیات ایک حربہ ہے، کل تنقید ہرگز نہیں۔ تنقیدی عمل میں اس سے بیش بہا مدد لی جا سکتی ہے، یہ گوپی چند نارنگ کا خیال ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اگلا سوال ہے ادبی تنقید اور اسلوبیات انیس شناسی کے مصنف کون ہیں؟ یہ 2 کتابیں اور ہیں، ادبی تنقید اور اسلوبیات اور انیس شناسی۔ ان کتابوں کے مصنف کا نام گوپی چند نارنگ ہے۔ یہ دونوں کتابیں گوپی چند نارنگ کی لکھی ہوئی ہیں۔ شکیل الرحمن کی پیدائش کب ہوئی؟ سوال نمبر 66۔ شکیل الرحمن کی پیدائش 18 فروری 1931 کو موتیہاری میں ہوئی تھی۔ شکیل الرحمن کی پیدائش 18 فروری 1931 کو موتیہاری میں ہوئی اور ان کا انتقال 9 مئی 2016 کو دہلی میں ہوا تھا۔ پیدائش ہوئی موتیہاری میں اور انتقال ہوا تھا دہلی میں۔ ایک علامت کا سفر، ہندوستانی جمالیات، جو 2 جلدوں میں ہے۔ یہ کس کی کتابیں ہیں دونوں؟ ایک علامت کا سفر اور ہندوستانی جمالیات، 2 جلدوں میں۔ یہ کتابیں شکیل الرحمن کی لکھی ہوئی ہیں۔ آشرم، یہ کس کی خود نوشت ہے؟ آشرم یہ شکیل الرحمن کی خود نوشت ہے، ان کی خود نوشت کا نام ہے آشرم۔ دیوار چین سے بت خانہ چین تک کیا ہے؟ یہ شکیل الرحمن کا سفر نامہ ہے۔ شکیل الرحمن کے سفر نامے کا نام ہے دیوار چین سے بت خانہ چین تک، اور شکیل الرحمن کی خود نوشت کا نام ہے آشرم۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 70۔ وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی؟ وزیر آغا 1922 میں پنجاب میں پیدا ہوئے اور سن 2010 عیسوی میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ وزیر آغا کی پیدائش پنجاب میں ہوئی تھی 1922 میں، اور سن 2010 عیسوی میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ یعنی وزیر آغا کی عمر قریباً 88 سال کی ہوئی۔ کسی ادب پارے کا جائزہ اسی وقت مکمل کہلانے کا مستحق ہے جب زمین اور فنکار کی شخصیت کے کسی پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کس نے یہ کہا کہ کسی ادب پارے کا جائزہ اسی وقت مکمل کہلانے کا مستحق ہے جب زمین اور فنکار کی شخصیت کے کسی پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ یہ وزیر آغا کا یہ خیال ہے۔ تنقید اور مجلسی تنقید، معنی اور تناظر، ساختیات اور سائنس، شام اور سائے، تخلیقی عمل کے مصنف کا نام کیا ہے؟
تنقید اور مجلسی تنقید، معنی اور تناظر، ساختیات اور سائنس، شام اور سائے، تخلیقی عمل۔ ان کتابوں کے مصنف کا نام وزیر آغا ہے۔ وزیر آغا کی لکھی ہوئی یہ کتابیں ہیں تنقید اور مجلسی تنقید، معنی اور تناظر، ساختیات اور سائنس، شام اور سائے، تخلیقی عمل۔ یہ کتابیں وزیر آغا کی لکھی ہوئی ہیں۔ مجنوں گورکھپوری کا اصل نام کیا تھا؟ مجنوں گورکھپوری کا اصل نام احمد صدیق تھا۔ مجنوں گورکھپوری کا اصل نام احمد صدیق تھا۔ مجنوں گورکھپوری کی پیدائش کب ہوئی؟ مجنوں گورکھپوری 1904 کو خلیل آباد بستی ضلع بستی میں پیدا ہوئے۔ خلیل آباد ضلع بستی میں پیدا ہوئے اور 1988 میں ان کا انتقال ہوا تھا کراچی میں۔ مجنوں گورکھپوری 1904 میں خلیل آباد بستی میں پیدا ہوئے اور 1988 میں کراچی میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ ادب اپنے زمانے کے حالات سے بیگانہ رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ کس کا ماننا ہے؟ کس کا یہ کہنا ہے کہ ادب اپنے زمانے کے حالات سے بیگانہ رہ ہی نہیں سکتا؟ یہ مجنوں گورکھپوری کا یہ ماننا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 76 یہ ہے، غالب شخص اور شاعر، نقوش و افکار، تنقیدی حاشیے، ان تینوں کتابوں کے مصنف کا نام کیا ہے؟ مجنوں گورکھپوری ہے۔ غالب شخص اور شاعر، نقوش و افکار اور تنقیدی حاشیے، ان تینوں کتابوں کے مصنف کا نام مجنوں گورکھپوری ہے۔ مجنوں گورکھپوری کی لکھی ہوئی یہ تینوں کتابیں ہیں۔ مجنوں گورکھپوری کس تنقیدی دبستان سے وابستہ رہے؟ مجنوں گورکھپوری پہلے تاثراتی، پھر مارکسی اور آخر میں تنقید کی سائنٹیفک دبستان سے وابستہ رہے تھے۔ مجنوں گورکھپوری پہلے تاثراتی تنقید سے جڑے، پھر مارکسی تنقید، پھر آخر میں سائنٹیفک تنقید سے جڑے تھے۔ شبیہ الحسن کی پیدائش کب ہوئی؟ شبیہ الحسن 1958 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور سن 2012 کو ان کا انتقال ہوا تھا دہشت گردانہ حملے کی وجہ سے۔ شبیہ الحسن کا انتقال کب ہوا؟ 2012 میں، اور کس طرح ہوا تھا؟ دہشت گردانہ حملے کی وجہ سے 2012 میں ان کا انتقال ہوا تھا اور ان کی پیدائش ہوئی تھی 1958 میں۔ شبیہ الحسن تنقید کی کس دبستان سے وابستہ رہے؟ شبیہ الحسن تنقید کی نفسیاتی تنقید سے وابستہ رہے تھے۔ شبیہ الحسن تنقید کی دبستان نفسیاتی تنقید سے وابستہ رہے تھے۔ سوال نمبر 80 ہے، آل رضا کا فن غزل گوئی، تنقید و تحلیل، الآتش۔ یہ تین کتابیں ہیں، آل رضا کا فن غزل گوئی، تنقید و تحلیل اور الآتش۔ ان کے مصنف کون ہیں؟ ان کے مصنف ہیں شبیہ الحسن۔ آل رضا کا فن غزل گوئی، تنقید و تحلیل اور الآتش، ان تینوں کتابوں کے لکھنے والے ہیں شبیہ الحسن۔ یہ اردو کے اہم ناقدین کے حوالے سے سوالات تھے جو یہاں پر مکمل ہوئے، تقریباً جو 80 سوال تھے۔ اب انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں ہم اردو کی تحقیق اور اردو کے اہم محققین کے تعلق سے پڑھیں گے۔ یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔